السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب سے کچھ ایماندار باتیں بانٹنا چاہتی ہوں۔ کچھ باتیں سن کر آپ میں سے کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، پر میرا مقصد برا کہنا نہیں، صرف سچ بتانا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جن کی طرف ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی تھی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سج دج کے میک اپ کا چلن کتنا بڑھ گیا ہے۔ یہ صرف عورتوں تک ہی سمیت نہیں رہا، یہاں تک کہ چھوٹی بچیاں بھی بنا میک اپ کے، بنا لپسٹک لگائے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اسلامی ہدایتیں اور نازک کی پرواہ کے باوجود کئی عورتیں کھل کر عطر، پرفیوم اور رنگ روپ کا استعمال کرتی ہے۔ کچھ عطر الفاظوں میں عطر لگاتے سمے بھی حدیں ہوتی ہے، جیسے کہ خوشبو ہلکی اور گفت ہونی چاہیے تاکہ کوئی اجنبی اس خوشبو سے آکرشت نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نبیاں اور صحابیوں کے واقعے ہمارے راہ روشن کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ہر جگہوں پر زیادہ مہک اور بڑھ چڑھ کر دیکھنے پر سخت رائے دی۔ مسجد جیسی جگہوں پر بھی کوئی عورت عطر لگا کر جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹک جائے تو وہ عورت عذاب کی حقدار ہے۔ میک اپ کے نفسیات اور ضروری اثروں پر بھی غور کریے۔ بار بار میک اپ لگانے سے چہرے کی اصلی سکن خراب ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ بنا میک اپ کے باہر جانا مشکل سمجھتے ہیں۔ کیا پرانی پیڑھیاں کم خوبصورت تھی؟ بالکل نہیں۔ پہلے کے وقت میں سادگی، پاک اور قدرتی خوبصورتی کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ آج کی بنام حالت میں لوگ دکھاوے اور نقلی چمک کو اصلی سمجھ لیتے ہیں۔ لپسٹک اور کچھ کاسمیٹکس گھٹاؤں پر بھی اور تحریر بحثیں ہیں۔ کچھ کتابوں میں بتایا گیا کہ کچھ لپسٹکوں میں ایسے اوے ہوتے ہیں جنہیں کھانے سے شریعہ کے مطابق روک دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کیا پریاگ کر سکتے ہیں اور کیا یہ ہماری شریعت کے ساتھ ہے۔ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی کچھ خاص باتیں، آخرت کی ہدایتیں گمبھیر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہوئے کچھ حدیثوں میں سج دج اور عطر خوشبو کے زیادہ کھول کر نظر رکھ گئی ہے۔ یہ کیول بلکہ دوسروں کی نظر اور سماج میں فتنہ پیدا کرنے کا وجہ بھی بن سکتی ہے۔ جو کچھ لوگ اپنی شہرت یا تعریف کے لیے دوسروں کو آکرشت کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اس کی کیا سزا یا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اپنا ارادہ بدل لیں، نیک شریعت کے حساب سے زندگی گزارے۔ ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، نہ کہ یہودیوں کی، تو ہمیں اس میک اپ سے دور رہنا چاہیے۔ اگر میک اپ کرنا ہی ہے تو وہ گھر کی حد کے اندر رہے۔ ہر جگہوں پر اچھے دکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے یا شادی کے باہر ہیں تو اپنی سج دج کو گھر تک ہی سمیت رکھے۔ کوشش کرے کہ آپ کی پہچان کسی شاندار چمک یا فلمی چھوی سے نہ بنے، بلکہ آپ کی شخصیت، شالینتا اور اپنے اس پاک دامن سے پہچانی جائے۔ یاد رکھے، کوئی برائی پھیلائی جاتی ہے اور وہ قائم رہتی ہے تو اس کی ذمہ دار وہی ہے جس نے اسے شروع کیا۔ اسلام میں اس سے جڑی کوئی بھی باتیں
اس لیے اپنے طور طریقوں پر نظر رکھیں۔ کیا آپ اپنی سیکھ، اپنی عزت اور اپنی آخرت پر سمجھداری سے فیصلے لے رہے ہیں؟ اور میری آخر آپ سے گزارش ہے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان کے سامنے سج دج کی چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر اپنانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے ضرورت سے زیادہ میک اپ کیا ہے تو اب سے اسے گھٹائیے۔ ہر جگہوں پر خوشبو اور رنگ روپ کا پردرشن بند کر دیجیے، اور اگر ضروری ہو تو ہلکے اور بہت ہی کم لہجے کے طریقوں کا سہارا لیجیے۔ پر سب سے اچھا رائے یہی ہے کہ اپنی شفقت اور مریادہ کو ترجیح دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح راہ دکھائے اور دلوں میں سچی سادگی اور خوف خدا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔